السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ التوبہ کے رکو نمبر 5 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ التوبہ کے رکو نمبر 5 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ التوبہ کے رکن نمبر 5 کی تلاوت سن رہے تھے. اب ہم چند قواعد پڑھیں گے. سب سے پہلے وقالت الیہود، قاف یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے ہم. تا کو باریک پڑھیں گے. الیہود عزیر ابن اللہ، زا کو سخت پڑھیں گے اور را پر جو پیش ہے، پیش ہونے کی وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے. قاعدہ کیا ہے؟ را پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھتے ہیں، اگر کسرہ آتا ہے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ جو با ہے، با پہ ساکن ہے، اور حرف جو با ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے. حروف قلقلہ میں سے جو حرف جزم کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس پر جزم آتا ہے، ساکن آتا ہے، تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ یہ پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں با پر جزم ہے تو قلقلہ کے ساتھ اس کو ہم نے پڑھنا ہے. قلقلہ کیا ہے؟ آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو کہتے ہیں قلقلہ. اس کے بعد ابن اللہ، اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے. اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے گول پڑھتے ہیں. آگے وقالت النصارى، قاف کو گول پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، صاد اور را دونوں حروف کو گول پڑھیں گے. مسیح ابن اللہ، یہاں پہ با کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے. آگے علامت وقف تا ہے تو ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہا ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا، اور اس سے قبل جو اللہ کا لام پہلے سے ہی ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، اس کو مزید تھوڑا اور کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق. آگے ذالک میں ذال کو نرم پڑھیں گے. ذال اور زا ان دونوں میں فرق یہ ہے، ذال نرمی کے ساتھ اور زا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. قولہم میں قاف کو گول پڑھیں گے. بِأَفْوَاهِهِمْ، یہاں جیم علامت وقف آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا، اور آخری حرف پہلے سے چونکہ ساکن ہے تو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی چینجز یا تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. یضاہئون، ضاد کو گول پڑھیں گے، یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے. قول الذین میں قاف کو گول پڑھیں گے، یہ بھی حروف پر میں سے ایک حرف ہے. ذال کو حسب سابق نرم پڑھیں گے، اور کفروا میں را کو گول پڑھیں گے. من قبل، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا
میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے نون ساکن کا اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں بلکہ پوشیدہ اس کی آواز رہے گی۔ تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ قاف کو گول بھی پڑھیں گے۔ آگے با جو ہے یہ قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ علامت وقف تو آنے کی وجہ سے جو لام متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ قاف جو ہے یہ حروف پر ہونے کی وجہ سے گول پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، اور اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس سے قبل جو حرف ہے میم وہ اس پر پیش ہے۔ آخر میں یہ علامت وقف جیم ہے تو وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہا ہے اس کو ہم نے ساکن کیا۔ اللہ کا جو لام ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے عموماً، اس ہا کو ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض جو ٹیمپرری مد کا قاعدہ یہاں لاگو ہوا ہے اس کی وجہ سے ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ انا جو نون مشدد ہے اس کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یؤفکون میں حمزہ پر جزم ہے تو اس کو بالزغطہ، زغطہ یعنی جھٹکے کے ساتھ یؤفکون اس طرح سے پڑھیں گے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے وقف کر دیا ہم نے، اور آخری جو متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا، اور ساکن کرنے کے بعد اس سے قبل حرف مد واو ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں عموماً، لیکن مد عارض کے قاعدے کے مطابق یہاں اس کو زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔